جی طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کی اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 اس کا ترجمہ میں ریوائز کروا رہا ہوں پورا، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس ایکسرسائز کی جو شارٹ کوشچن ہیں اور الفاظ کی مینز ہے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں اور کاپی ورک کرنا ہے۔ پہلے ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو مال غنیمت خدا اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور خدا اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال خدا نے انہیں دیا نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ ومغفرہ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے، اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے تدبیر کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی ایک جماعت لَكَارِهُونَ، البتہ ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق بات کے زہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے۔ کأنما یساقون الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ وہم ینظرون، اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، اور جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا، احدی الطائفتین، دو گروہ میں سے گروہ کا، اور جب خدا تم سے دو گروہ میں سے گروہ کا وعدہ کرتا تھا، انھا لکم، وہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، وہ قافلہ جو بے شان و شوکت ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ ویرید اللہ، اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اپنے فرمان سے سچ کو سچ کر دے۔ ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لیحق الحق، تاکہ خدا سچ کو سچ کر دے۔ ویبطل الباطل، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ ولو کارہ المجرمون، گو مشرک لوگ ناخوش ہی ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ انی ممدکم، فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا، اللہ نے اس کو تمہارے لیے محض خوشخبری بنا دیا، اس فضل کو، اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنا دیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تو تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک خدا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب سمجھ آگے بیٹا بات، آپ کو ٹرانسلیشن پڑھا دی گئی۔ اب آپ آنا ہے ایکسرسائز کی طرف، جو کہ پیج نمبر 8 کے اوپر ہے۔ پہلے الفاظ کے مین نمبر 1، الانفال، مال غنیمت۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ واجلت، ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ احدا، ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جینٹس کے لیے بیٹا واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیڈیز کے لیے احدا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ دابر، جس کا مطلب جڑ، اساس، بنیاد، اور لفظی معنی اس کا پیٹھ بھی آتا ہے، جیسے قرآن کا کہا ہے کہ ادبار، کہ فرشتے جو ہے کافروں کی پیٹھوں پر، دبر کی جمع، اس کا معنی بھی وہی، اس کا مادہ ایک ہی ہے، دابر جڑ کے معنی میں آتا ہے، پیٹھ کے معنی میں بھی احساس آ سکتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں تستغیثون، اس کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنا، مانگنا، طلب کرنا، گڑ گڑانا، رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تستغیثون۔ اور مردفین، لگاتار آنے والے، قطار در قطار آنے والے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے کے، بغیر ہتھیار کے۔
یہ بیٹا الفاظ کے مینز تھے، کچھ میں نے لکھ دیے ہیں اور کچھ آپ نے بک سے دیکھ لینے ہیں، آپ نے اس کو کاپی ورک میں لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ السوال الاول، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیں، آیت نمبر 2 اور 3، اس کے اندر اس کا آنسر ہے مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، پوائنٹ بنا کے لکھ رہے ہیں۔ اس سبق میں اس کا آنسر کیسے لکھیں گے؟ اس سبق میں مومنوں کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، سٹار بنانا ہے سائڈ پہ، سٹار بنا کے لکھیں، آپ کی مرضی، یا نمبر لکھ دیں، آپ کی مرضی۔ نمبر 1، جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ پہلی صفت ایمان والوں کی۔ سیکنڈ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہوگی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب تھرڈ کیا ہوگی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فورتھ کیا ہوگی؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور لاسٹ ففتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال خدا نے انہیں دیا اس کو نیک کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹا مومنوں کی 5 صفات ہو گئی، اور یہ ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 ہو گیا۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اب 2 گروہوں سے مراد آیت نمبر 5 کے اندر دیکھیں، بلکہ آیت نمبر 7 کے اندر، آیت نمبر 7 کے اندر دیکھیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب خدا تم سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کرتا تھا۔ یہاں ٹرانسلیشن کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے ابو سفیان اور ابو جہل، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا جنگی لشکر، یہ بیٹا شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کیا آنسر لکھنا ہے اس کا؟ 2 گروہوں سے مراد ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مراد ہے۔ اب آتے ہیں بیٹا ایکسرسائز کے جو آیات ہیں ان کے مفہوم کی طرف۔ پہلی آیت، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، خدا سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ بیٹا مال جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ تو مال جیسی فرمایا، مال جو ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بھی انسان تھے، جب انہوں نے کافی سارا مال غنیمت کو دیکھا تو کچھ صحابہ کرام جو نو مسلم تھے ان کے دلوں میں تھوڑا سا یہ آنا شروع ہوا کہ کچھ نے کہا اس کی تقسیم کا رول جو ہے یہ کیا کہتے ہیں سابقہ دور جہالت والا ہوگا، نہیں کچھ نے کہا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں لہذا آپ سے جا کر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے مال غنیمت کی تقسیم کا رول بیان کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت نہیں آنی چاہیے، بلکہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے، اور آپس کے تعلقات کو تم کیا رکھو؟ درست رکھو۔ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بگاڑ پیدا نہ کرو بلکہ آپس میں صلح رکھو۔ بات سمجھ آئی؟ اب آتے ہیں ہم دوسری آیت کی طرف، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی صاحب ایمان وہ لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں، یعنی کوئی کام وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بغیر نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، لاسٹ آیت ہے بیٹا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے، یہ دوسری پوائنٹ ہے، دوسری صفت ہے، جب ان کے سامنے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر وہ مزید کیا ہوتے ہیں؟ اطاعت کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ایمان بڑھنے سے مراد ایمان کوئی پلاسٹک کی چیز نہیں ہے گھٹے یا بڑھے، بلکہ ایمان کے بڑھنے کی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر وہ تنگ دل نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے احکامات پر وہ مزید کیا ہو جاتے ہیں؟ لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اس کے بعد ہوم ورک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ یہ الفاظ کے مینز میں نے لکھ دیا کچھ، یہ بھی، اور کچھ ایکسرسائز والے جو میں نے چھوڑ دیے اس کو بھی لکھنا ہے، اور ساتھ یہ جو 2 مختصر سوالات ہیں آپ نے ان کو کاپی ورک میں لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور صرف مشقی آیات جو ہیں جن کا مفہوم میں نے بتایا یہ آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے، اور کسی ایک آیت کا مفہوم آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔